میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے آداب و سلام۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے بگڑے ہوئے سسٹم کی، جو پچھلے تقریباً 16 مہینوں سے ہمارے منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں۔ منی پور ہمارے ہندوستان کا ایک انگ ہے۔ منی پور ہمارے ہندوستان کی ایک پہچان ہے، اور اس منی پور کی بات ہم کریں گے جس منی پور میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، اور تقریباً پچھلے 16 مہینوں سے وہاں پہ دو سمداؤں کے خلاف آپس میں ایک قسم کی جنگ ہو رہی ہے۔ جنگ سے چھوٹی بات یہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پردھان منتری، جس کو ہم نے چن کے ووٹ دے کے ہندوستان کی اس کرسی پہ بٹھایا ہے جس کرسی سے بڑا کوئی پد نہیں ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی کرسی جو ہے وہ پرائم منسٹر آف انڈیا کی ہوتی ہے، اور منی پور پچھلے 16 مہینوں سے جل رہا ہے، اور ہمارے پردھان منتری ودیش یاتراؤں میں بزی ہیں۔ وہ کیوں وہاں جائیں گے؟ کیونکہ وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ اگر وہاں پہ کسی اور سیاسی دل کی حکومت ہوتی تو وہ اپنے گلے میں پٹا باندھ کے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ڈال کے پتہ نہیں کون سے سیاسی شطرنج کھیل جاتا۔ پچھلے 16 مہینوں سے ہمارے ہندوستان کا ایک انگ منی پور جل رہا ہے۔ کہیں لوگوں کی جانیں وہاں پہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پردھان منتری آئے دن ودیش یاترا پہ جا رہے ہیں۔ اپنے ہندوستان کی عوام کو نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، اور نہ ہی سن رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ہماری عوام کو جو ہمیں ووٹ دیتی ہے، جو ہمیں اس کرسی تک پہنچاتی ہے کہ جس کرسی سے ہم ہندوستان کا کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں جو ہندوستان کی عوام کو قبول ہو یا نہ ہو۔ ہریانہ کے الیکشن کے دوران بھی ہمارے پردھان منتری ودیش یاترا پہ گئے تھے۔ آج ہندوستان کی 2 اسٹیٹوں میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں، آج پھر وہ یہاں سے ودیش کی یاترا پہ چلے گئے۔ یہ ودیشی یاترا جو ہے، جو نہ ہمارے ہندوستان کے لیے اور ہمارے ہندوستان کی عوام کے لیے فائدہ مند ہے، جو صرف اور صرف بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاست کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہندوستان کی جتنی بھی مین اسٹریم میڈیا ہے، اس میں سرخیاں بانٹنے کے لیے اس قسم کا سسٹم ہمارے ہندوستان میں چلایا جا رہا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہندوستان کے پردھان منتری اپنے ہندوستان کی عوام کے لیے کم سوچتے ہیں، اور اپنی سرخیاں بٹورنے کے لیے
ہمیشہ ودیشوں کے دورے کرتا ہے جو ہمیں کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں. ہمیں اور آپ کو دینے والے ہمارے ہندوستانی ہیں, ہمارے ہندوستان کی عوام ہے. پھر بھی ہمارے پردھان منتری اپنی سرخیاں بٹورنے کے لیے مختلف ملکوں میں جا کے اپنے نام کو اور اپنے سسٹم کو مشہور کرنے کے لیے ان کی ودیشی یاتراؤں سے ہندوستان کی عوام کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. ہمارے ہندوستان پہ بیرونی ملکوں کا اتنا قرضہ ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہمارا ہندوستان ایک خود کفیل ملک تھا. اس ہندوستان میں ہر سٹیٹ میں اپنا ایک سورس تھا. ان تمام سورسوں کو امبانی اور اڈانی کے حوالے کر کے ہمارے ہندوستان کو اس قدر غریب بنایا گیا جو آپ اور ہم کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں. ہندوستان کی سیاست میں, ہندوستان کے بزنس میں دو گجراتی ہمارے ہندوستان کی سیاست میں عروج پہ ہیں, اور وہیں پہ اگر ہم بات کریں دو بزنس مین جو ورلڈ کی تقریباً ٹاپ رینکنگ پہ آنے والے انسان ہیں, امبانی اور اڈانی, وہ بھی گجرات کے ہیں. 4 لوگ مل کے ہمارے ہندوستان کو اس طرح بیچ رہے ہیں آپ اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. میں اپنے سننے اور اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آخر ہمارے ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے. کٹو گے, بٹو گے, ساتھ رہو گے, کچھ بھی اس قسم کے الفاظ جب بھی کوئی سیاسی پارٹی یا ان کے لیڈرز اپنی زبان پہ لاتے ہیں نا, ہمیں شرمندگی سے انٹرنیشنل لیول پہ اپنا سر جھکانا پڑتا ہے. آپ جب بھی دیکھو گے بیرونی ملکوں میں جب بھی چناؤ ہوتے ہیں وہ دھرم کے نام سے سیاست نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے مینیفیسٹو میں اپنا کام, اپنی آنے والے وقت کی وہ ساری سہولیاتیں لاتے ہیں جو عوام کے لیے اور اپنی کنٹری کے لیے بہتر ہوں. ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی سیاست دان ہیں وہ ہمیشہ آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں تاکہ غریب طبقہ لڑتا رہے اور ہمیں سیاسی فائدہ ہوتا رہے. تاکہ ان کی کرسی کو کوئی خطرہ نہ ہو. ہمارے ذہنوں کی جو سوچ ہے
وہ دائرے میں ہے. ہم نے کبھی بھی اپنی سوچ کو اس پیمانے تک لینے کی کوشش نہیں کی جس پیمانے سے ہمارا ہندوستان، ہمارے ہندوستان کی عوام، ہم اور آپ دنیاوی سطح پہ آگے بڑھ سکیں. یہ آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی، بالخصوص میری بدقسمتی ہے کہ میں اپنے ہندوستان کی اس عوام کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے. میرے جیسے لاکھوں کروڑوں ہندوستان میں ہیں جو اس قسم کی بات تو کرتے ہیں لیکن ان کی بات کو سننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ہندوستان میں ایک ریولیوشن آئے. ہم ہندوستان کے سچے بھگت ہیں. ہمارا جنم ہمارے ہندوستان میں ہوا ہے. ہماری پرورش ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کی جمہوریت کے تحت ہوا ہے. اور ہم کبھی بھی نہیں سوچیں گے ہمارا آئین، ہماری جمہوریت ہماری وجہ سے کہیں شرمندہ ہو. آپ دیکھو گے 25 نومبر سے پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہونے والا ہے اور اس سیشن میں آپ دیکھو گے ہندوستان کی عوام کے خلاف ایسے ایسے قانون لائے جائیں گے کہ ہندوستان کی غریب، امیر، مڈل جات سب سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ کون سا قانون ہے. ون نیشن ون الیکشن. ہمارے ہندوستان کی سرکار 2 اسٹیٹوں میں اکٹھا الیکشن نہیں کرا سکتی ہے. نہیں اوقات ہے ہمارے ہندوستان کی حکومت کے پاس، کیونکہ ان کو کھیل کھیلنا ہوتا ہے. جب ون ٹائم میں ہمارے پورے ہندوستان میں اسمبلی الیکشنز، پارلیمنٹ الیکشنز ہوں گے تو وہ کیسے کھیل پائے گی؟ آنے والے اسمبلی الیکشن میں، آنے والے اسمبلی یا پارلیمنٹ سیشن میں، آنے والے پارلیمنٹ سیشن میں جو 25 نومبر سے شروع ہونے جا رہی ہے، اس میں آپ لوگ اس قسم کے قانون دیکھنے کو ملیں گے کہ جو ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہمارے ہندوستان میں ہو رہا ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہمارا ہندوستان ورلڈ کی نمبر 1 رینکنگ پہ کیسے آئے، اور بڑی بار ہمیں موقع ملا اس چیز کا کہ ہم دنیاوی سطح پہ ہندوستان کو 1 نمبر پہ لائیں. لیکن جس قسم کی سیاست ہمارے ہندوستان میں پچھلے 10-10.5 سالوں سے ہو رہی ہے، ہم کبھی بھی اس قسم کی سیاست سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اس حکومت نے ہندوستان کی عوام کو اس طرح سے اپاہج بنایا ہے کہ کبھی بہن یوجنا، کبھی بے روزگار نوجوانوں کو اناؤنس دینا، کبھی ہمارے بزرگوں کو پیسے دینا.
پتہ نہیں کون کون سی سکیمیں انہوں نے لائی جس سے ہمارے ہندوستان کا غریب طبقہ جو ہے وہ سارے کے سارے ان سکیموں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا تب ہم کچھ کریں گے. یعنی کہ اپاہج بنا لیا ہے. یہی پیسہ اگر ہمارے ہندوستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہوتا, یہی پیسہ اگر ہمارے ہندوستان کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے خرچ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ ہی لوگ ہمیں بتائیں نا کہ کیا ہوتا اگر یہ لیگلی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں یوز کیا جاتا. یہ پیسہ جو اربوں خربوں کے حساب سے الیکشن کے دوران پکڑا جاتا ہے, اگر یہی پیسہ ہمارے ہندوستان کی غریب عوام پہ خرچ کیا جائے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں دنیاوی سطح پہ. ہندوستان کی سیاست نے ہندوستان کی غریب عوام کو, مڈل عوام کو اپاہج بنا دیا ہے. اس قسم کی سکیمیں لا کے جو قانونی بھی جرم ہے, ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہمیں اپاہج بنایا جا رہا ہے, تاکہ ہندوستان کی غریب عوام اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے. یہ ہمیشہ اور ہمیشہ ہمیں ووٹ دے 2 یا 3 ہزار کے چکر میں ان ہندوستان کے دشمنوں کو ووٹ دے جنہوں نے ہمیشہ اور ہمیشہ ہندوستان کے آئین کے خلاف, ہندوستان کی جمہوریت کے خلاف کام کیا ہے. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, جو ہمارے ہندوستان میں آج سत्ता پہ ہیں ان کی تاریخ کیا رہی ہے. انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں کس قسم کا رول ادا کیا ہے. آپ سب لوگ میرے سے زیادہ بہتر جاننے اور سمجھنے والے ہو. میں صرف آپ کو ٹپس دے رہا ہوں. آپ کو چاہیے ہندوستان کی تاریخ کو پڑھنا. اگر آپ سچے ہندوستانی ہو تو آپ کو چاہیے ہندوستان کی تاریخ کو پڑھنا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں کیا لکھا گیا ہے آج تک کے دور تک. کنہوں نے ہندوستان کے ساتھ غداری کی ہے, کنہوں نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری کی ہے. آج پورا سسٹم آپ کے اس موبائل میں ہے جو موبائل آپ 24 آورس استعمال کرتے ہو. آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو. آپ کے پاس آج کی ڈیٹ میں اتنی سویدھا اپلبدھ ہے کہ آپ کو کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سب سسٹم کو اپنے اندر اپنے موبائل پہ سرچ کرو اور دیکھو سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے.
ہندوستان کی آزادی کے لیے کن لوگوں نے لڑا ہے، اس میں کتنی کمیونٹیز تھیں، انہوں نے اپنے جان کو ہندوستان کی آزادی کے لیے سپرد خاک کیا ہے۔ سپرد خاک مینز اپنی جانیں گنوائی ہیں ہندوستان کی آن بان شان کے لیے، ہندوستان کی ایکتا کے لیے، ہندوستان میں رہنے والے ہر مذہب کو پہچان دینے کے لیے۔ ناظرین، آج تھوڑا زیادہ ہی ہوا، میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اور آپ سے ملتا رہوں گا تب تک جب تک میری جان میں جان ہے، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ سچ کہتا رہوں گا۔ آپ اس سے غلط مانیں یا صحیح مانیں، مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں ہندوستان کے ہر سسٹم کو، ہر فیسلٹیز کو، جتنی بھی فیسلٹیز ہمارے پاس اس وقت موجودہ دور میں ہیں، میں ان فیسلٹیز کا استعمال کر کے آپ کے سامنے روبرو ہوتا ہوں۔ تو آج اتنا ہی، دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ میری طرف سے تمام دیکھنے، سننے اور سنانے والوں کو ایک بار پھر آداب و سلام۔ اللہ حافظ، آپ خوش رہو، آباد رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے آسان کرے، آپ کی ہر مراد کو پورا کرے۔ آپ کا ذاکر بازدار آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف اور صرف آپ کے لیے اور ہندوستان کے چاہنے والوں کے لیے۔ خدا حافظ۔